السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو اپنے سینے میں جگہ دیں تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم خود قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے اور ہم دوسروں کے سہارے جینا سیکھتے ہیں، جبکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں عقل دے کر بھیجا گیا ہے اور پھر اس کو تعلیم وحی بھی دی گئی ہے۔ اب یہ اپنی محنت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حق بات کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کی دعا کرے اور ہدایت کے راستے پر چلتا رہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے بڑی آسانیاں کر دیتے ہیں۔ مسئلہ علم غیب صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری بحثیں، بہت سارے مناظرے، حتیٰ کہ قتل ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ خانہ جنگی کا اور مسلکی منافرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اول بات تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کو اپنے دل کے اندر نرمی رکھنی چاہیے، دوسرے کی بات کو سنے اور اس کو قبول کرے اگر اس کا دل مانتا ہے، اور اگر دل نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دے۔ ضروری نہیں کہ ہم اگر شخصیات سے اختلاف رکھتے ہیں تو پھر وہ شخصیات سے اختلاف ہم ان کی تذلیل کر کے ہی اپنے دل کو ٹھنڈ ڈال سکیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اختلاف نظریات سے ہونا چاہیے، شخصیات سے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو رد دلیل سے کرنا چاہیے، تضلیل سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ علم غیب کے حوالے سے قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے جاننے والے ہیں، یعنی آنے والے وقت کے متعلق خبر دیتے ہیں، یا وہ یہ کہ جیسے اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ ایسا کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، تو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو غیب کا علم عطا کیا وہ آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا، اور اگر آپ نے کچھ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے نبوت میں سے کچھ چیز چھپا لی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات آپ کو واضح لفظوں میں ارشاد فرمائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو آپ پر وحی کیا ہے وہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم وحی میں سے کچھ چھپایا ہے تو وہ بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم وحی آگے پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کون سا ہم تک پہنچایا ہے، یہ کون سا علم غیب ہے؟ اس کے لیے آپ مثال لے سکتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جو آپ کو وحی کی گئی، آپ نے بدر کے میدان میں جنگ سے ایک دن پہلے ہی آپ نے نشاندہی کر دی کہ یہاں پر فلاں قتل ہوگا اور یہاں پر فلاں قتل ہوگا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک واقعات آتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی کہ آنے والے وقت میں ایسے ہو جائے گا، تو ویسا ہوا، جیسا کہ بڑے مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت اسلام پر ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملے گا۔ تو یہ وقت بھی آیا اسلام کے اوپر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں،
تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم جو ہے اتنی بحثیں کریں۔ ہاں، جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاس رکھی ہیں، مثلاً کہ قیامت کب آئے گی، اس کے متعلق تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بتلایا ہے کہ قیامت کب آنی ہے، بلکہ آپ نے اس کے متعلق اس کی ساعات، اس کی جو نشانیاں ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ فرما دی ہیں۔ بلکہ قرآن میں تو سورۃ الاعراف میں واضح طور پہ لکھا ہے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر تو ساری خیر میرے ہی پاس ہوتی، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہی نہ۔ تو اس چیز کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ